کچھ لوگوں نے جناب فتوے دینے شروع کر دیے ہیں کہ جی ماسٹربیشن تو بالکل فرض ہے. میرے پاس ایسے ایسے کیس ہیں کہ وہ اپنی ماں اور بہن کو بھی دیکھ کے کہتا ہے میں ماسٹربیٹ کرتا ہوں. ماسٹربیٹ کرنے والے کو بیوی کے ساتھ مزہ نہیں آئے گا. مجھے اریکشن ختم ہو گئی ہے, اب میں شادی کیسے کروں؟ میں پورنوگرافی تو چھوڑیں, آپ مجھے ننگی لڑکی لٹا دیں سامنے, میری نہیں اریکشن ہوگی. مطلب آپ معاشرے میں گند پھیلا رہے ہیں. It is a human psychology اور human وچ ہیومن سائیکالوجی؟ فرائڈ کی ہیومن سائیکالوجی جو کہتا ہے کہ ماں کے بریسٹ ہے وہ بچے کا پہلا پیار ہے, اس کی سائیکالوجی پڑھیں گے ہم. ایک کام جس کو اللہ نے نیچرل کر دیا, آپ کہہ رہے ہو نہیں میں نے تو دیوار میں سوراخ کرنا. victim of that type of sex وہ ہے مدارس سے. بڑے بڑے آپ کے جو سکولنگ برانڈز ہیں ان میں جو پروموشنیں ہو رہی ہیں ان کی, وہ آپ کی سوچ ہے, ان میں رینبو ڈیز تک میں نے سنا ہے کہ منائے گئے ہیں. اب یہ کیسز وہاں کیوں آ رہے ہیں جہاں دین پڑھایا جا رہا ہے؟ تو بھائی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو another پوڈکاسٹ. میرا نام ہے حمزہ ساجد رانا. ویورز, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈفرینٹ قسم کے جو ٹاپکس ہیں جو کہ ریلیٹڈ ٹو سیکشولیٹی ہیں, ریلیٹڈ ٹو آپ یہ کہہ سکتے ہیں انفرٹیلٹی ہیں, ان کے اوپر بہت بات ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہر ایک کو اویلیبل ہیں. لیکن کئی لوگ ان چیزوں کو بہت غلط طریقے سے پورٹرے کرتے ہیں. ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں, ان میں سائیکالوجسٹ بھی ہیں. وہ پتہ نہیں اس کو شاید نہ یہ سمجھتے کہ پاکستان کے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے. حالانکہ یہ ایک مسئلہ ہے, لیکن اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ بہت ہی تمیزدار ہونا چاہیے. نہ کہ آپ ایسی چیزوں کو اتنا اوپنلی بات کریں کہ وہ شاید آپ کے گھر والے کیا کسی اور کے بھی سامنے بات کرنے کے وہ بات قابل نہ رہے. بات یہ کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا بڑھتا ہوا فتنہ ہے جس کا ینگسٹر زیادہ تر شکار ہے, وہ ہے گے. گے کیا ہے جی؟ کہ لڑکے کا لڑکے کی طرف مائل ہو جانا, مرد کا مرد کی طرف مائل ہو جانا سیکشولی. اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے آج دعوت دی ہے مائنڈ انجینئر علی کو. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آیا یہ ایک بیماری ہے یا یہ وقت کے ساتھ پیدا ہونے والی ایک عادت ہے, یا اس کا ماحول کے ساتھ جو بچے کا بچپن سے ماحول ہوتا ہے اس سے کوئی لینا دینا ہے, یا انسان کے دماغ کی اختراع ہے اور اس سے واپسی کا کوئی رستہ ممکن ہے یا نہیں. ویری وارم ویلکم سر. تھینک یو ویری مچ حمزہ. آپ نے خوشی کا شو کرنا ہے آج, انگریزی میں نا خوشی, گے بینگ گے. دیکھو حمزہ, آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا, آڈینس کو جو سوال پوچھنے کا آپ نے بات کی ہے گے یا ہومو سیکشولیٹی سے ہم بات کرتے ہیں. دیکھو فطرت کے وہ کیا نا کیا سے کہتے ہیں کہ اوپر ایک بہت بڑا الزام ہم آج کل لگنے لگ گیا ہے. فطرت یعنی کیا؟ فطرت کہیں گے نیچر, لیکن میں اللہ ہی کہوں گا, ٹھیک ہے, نعوذ باللہ, یہ اللہ کے اوپر ڈائریکٹ الزام ہے کہ جی وہ اللہ نے قدرتی طور پہ جو ہے نا انسان کے دل میں لڑکے کی پیار ڈال دیا, لڑکی کے دل میں لڑکی کا پیار ڈال دیا. یہ شاید اللہ کرتے ہیں, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ میں کچھ چیزوں کا نا میں سمجھتا ہوں کہ سائنس, کیونکہ ہم سائنس کو مانتے ہیں نا زیادہ, ٹھیک ہے. پنجابی کہتے ہیں کسن نیڑے یا رب, تو نعوذ باللہ یہاں پر کسن نیڑے ہے, ٹھیک ہے. تو میں پہلے ہم مردوں کی بات کر لیتے ہیں. ہیومن انیٹمی کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے. سائیکالوجی اور انیٹمی میں نزدیک سمجھتا ہوں یہ دو سبجیکٹ ایسے ہیں کہ جن کو ہمیں کے جی سے بچوں کو پڑھانا چاہیے. ٹھیک ٹھیک ہے. سیکشولیٹی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. انسان کی پیدائش سے اللہ نے جب کہا کہ بھی تم دونوں کو ہم نے اما حوا اور آدم کو جب پیدا کیا تو ایک دوسرے کی راحت کے لیے پیدا کیا. وہ راحت گلی ڈنڈا کھیلنا نہیں تھی, ٹھیک ہے. پھر اس سے آگے تمہارے آف سپرنگز پیدا ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ اولادیں پیدا ہوں, تو وہ ظاہرہ گلی ڈنڈا کھیل کے تو آتی ہے نہیں, ٹھیک ہو گیا. یہ بات ویٹنگ کے شو نہیں ہے بھائی, یہ سب کا شو ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ آج کے بچہ 10 سال میں بھی سب کچھ جانتا ہے. لیکن علی بھائی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا, اس کو پورٹری اس طرح کیا جاتا ہے کہ جی اس کانٹینٹ کو 18+ لوگ دیکھیں, اور پھر اس کے اندر سوری ٹو سے میں آپ کے سامنے ذرا لبرٹی لے کے بات کروں گا, مغلظات سے بھرپور وہ شو ہوتا ہے. اس کے اندر مین ٹاپک ڈسکس نہیں ہوتا, اس کے اندر اللہ معاف کرے ٹائمنگ ڈسکس ہو رہی جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے نا جی. مطلب یہاں پر ایسے مفتیان نے یوٹیوب بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب میں تو اس لفظ کے ساتھ میں کئی دفعہ کہتے ہوئے نا مجھے وہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار ہم کتنے زبردست اور پاک لفظ کو یا قسم کا عزت دینے والے لفظ کو ہم کس کام میں یوز ہو رہا ہے, یہ مفتیان یوٹیوب. بٹ بات یہ ہے کہ دیکھو اب یہاں پر کچھ لوگوں نے جناب فتوے دینے شروع کر دیے ہیں کہ جی ماسٹربیشن تو بالکل فرض ہے, ایک قسم کی آپ کریں, بڑے گناہ سے بچنے کے چھوٹا گناہ کریں, یا وہ بھی گناہ ہی نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں گناہ ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی دن میں 12 دفعہ کریں. اور وہ ایک اور کسی کے میں کچھ کلپ مجھے شیئر کیا تھا کہ جی اس کا تو کوئی نقصان ہے ہی نہیں, یہ بیوقوفوں والی باتیں ہیں. اچھا میں اور پھر کچھ آپ کے مذہبی سرکلز میں بھی یہ چیز شروع ہو گئی ہے کہ جی یہ آپ بالکل نہ کریں, یعنی یہ کریں اس سے کچھ نہیں ہوتا, یہ مطلب یہ گناہ نہیں ہے.
کہ یہ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ذاکر نائک نے کہا, ٹھیک ہے, جی 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 میں نے ان کو جواب بھی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ذاکر نائک نے کہا, جی ذاکر نائک نے کہا, ٹھیک ہے, اس کی ویڈیو موجود ہے. That's so shocking. ٹھیک ہے, اسی طرح اور بھی بڑے بڑے نام ہیں. مفتی منک نے غالباً, ان کا بھی جہاں تک مجھے یاد ہے, انہوں نے بھی کہا. یہ جو پیس ٹی وی والے بہت ہیں, کون سے ٹی وی والے ہیں مجھے نہیں پتا یار, ٹی ویوں کو میں نہیں جانتا ہوں. اچھا چلیں ٹھیک. سو میں ان سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ میں جو ٹیکنیکل سائنٹیفک جو ہے نا مفتیان, ان سے بھی پوچھوں گا اور ان سے بھی میرا سوال ہے. میں کہتا ہوں جی فور اے سیکنڈ مان لیا کہ یہ ناجائز نہیں ہے, ٹھیک ہے, حرام نہیں ہے, ٹھیک, مان لیا. آلدو کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے علاوہ تم جو بھی لذت کا طریقہ اپناؤ گے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے, تو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, لیکن میں مان لیا کہ نہیں ہے جی حرام, گرے ایریا ہے. ٹھیک ہوگی بات, گرے ایریا, ہم اب ان کی بات مان رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, اوکے, آپ پورنوگرافی دیکھتے ہیں, ماسٹربیشن شروع کرتے ہیں, اگلی نگاہ, میرے پاس ایسے ایسے کیس ہیں کہ وہ اپنی ماں اور بہن کو بھی دیکھ کے کہتا ہے میں ماسٹربیٹ کرتا ہوں. ایک مجھے آیا, میں جگہ کا نام نہیں لینا چاہتا, کہتا میں اپنی ماں اور بہن کے انڈر گارمنٹ سونگتا ہوں. اللہ, کہاں جا کے روکو گے؟ کہتا سر میں نے جان اس لیے چھوڑانی ہے کہ مجھے میری بہن پہ میری گندی نظر آج کل. کہاں, مجھے بتاؤ نا, کہاں روکو گے اس کو؟ فیملیاں کتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کتنے خاندان تباہ ہو رہے ہیں, میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں سمپل یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو کہاں جا کے روکو گے؟ آپ تو کہہ رہے ہو نا حلال ہے, چھوٹا گناہ ہے, بڑے گناہ سے بچنے کے لیے جائز ہے. بھائی مان لیا, تو میں تو مان رہا ہوں. اب جب آپ شروع کرو گے, نہ آپ کو بیوی سے لذت آئے گی, نہ وہ راحت ملے گی, ٹھیک ہے, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں, نہ غزنوی میں وہ تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں, آپ کو وہ بھی نہیں ملے گا اور وہ بھی نہیں ملے گا. صحیح بات. ٹھیک ہے, نہ وصال سے نہ خدا ملا, نہ وصال صنم, ادھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد آپ جا کر کس جگہ پر روکو گے, کہاں پر روکو گے؟ جب اپنی ماں بہن کے ساتھ کر چکے ہوگے. اللہ معاف. نہیں بھائی, یہ مجھے سوال کا جواب چاہیے. یہ جو بیٹھ کے فتوے دے رہی ہیں اور دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب میرا دل کرتا ہے کہ میرے سے آ کے وہ بیٹھے ہوئے بتائیں مجھے کہاں پر جائز ہے. اچھا, اب آپ آئے میڈیکلی, میں آپ کو کتنے کیسز بتا سکتا ہوں جو نیورول ڈس آرڈر ہے ان کا, دوبارہ وہ ان کی اریکشن نہیں ہوتی, دوبارہ وہ مطلب وہ کہتا ہے کہ لڑکا میرے پاس آیا, کہنے لگا سر میں کرسی سے کھڑا ہو جو نہیں ہو سکتا, بیٹھ جاؤں, بیٹھ گیا تو کھڑا ہوا تو بیٹھا نہیں جاتا, ٹیسیں اٹھتی ہیں, چیخیں نکلتی ہیں میرے. میں اتنا نیورولوجسٹ کو چیک کرا چکا ہوں, میں نے کوئی پاکستان میں نیورولوجسٹ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیا پرابلم ہے. ٹھیک, ابھی میں پچھلے ہفتے کیس ابھی بلکہ کر رہا ہوں اس بچے کے ساتھ, ابھی شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ سر میں گھر والے پیچھے پڑے ہوئے ہیں شادی کے لیے, سر میں مقابلے کیا کرتا تھا, میری 7 مہینے ہو گئے ہیں, مجھے اریکشن ختم ہو گئی ہے, اب میں شادی کیسے کروں؟ میں پورنوگرافی تو چھوڑیں, آپ مجھے ننگی لڑکی لٹا دیں سامنے, میری نہیں اریکشن ہوگی. جسٹ بیکاز آف میسٹربیشن. جسٹ بیکاز آف میسٹربیشن. آپ جھوٹ بولتی ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں نا وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ جو بھی انفلوئنسرز ہیں وہ یہ سارے ہیں نا, اس کے پیسے ہیں, سو کالڈ یوٹیوب ڈاکٹرز. نہیں, یوٹیوب ڈاکٹرز کی بات یہ ہے, آپ اندر گھس کے دیکھا ہے آپ نے. میں کیسز کر رہا ہوں اور اس پہ سنا جی کسی نے کہا کہ یہ آج کل لوگ جو ہے نا اس طرح کی غلط انفارمیشن پھیلاتے ہیں, میں آپ کو میڈیکلی پروو کر سکتی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ پروو کر لو. میں آپ کو میڈیکلی بھی اور ہیومنلی بھی پروو کر سکتا ہوں کہ آپ کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, آپ معاشرے میں گند پھیلا رہے ہیں, اور آپ دن رات پھیلا رہے ہیں, اور لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں. اچھا سر, اس میں ایک اور چیز صرف اپنے ویوز کے لیے. سر یہ سٹارٹ اپ ہوئے تھے بہت ہی ان نون چینلز, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اب مین اسٹریم چینلز بھی یہ والی ڈسکشن اوپن کرتے. آپ کو کیا لگتا ہے اس ڈسکشن کو کامن کرنے کی وجہ کیا؟ اور اس طرح کی مطلب دیکھیں نا, ایک ہے فار انفارمیشن, ایک ہے کہ لوگوں کو راہ گناہ دکھائی. حمزہ دھندا ہے پر گندا ہے یہ. ٹھیک ہے, میرا نہیں خیال کہ میرے سے زیادہ پاکستان پہ اس کے اوپر کسی نے بات کی تھی, اور جب میں بات کرتا تھا کوئی سنتا نہیں تھا. ٹھیک ہے, 100 سے کے اوپر ویڈیوز ہیں میری الحمدللہ اس ایک ٹاپک کے اوپر. ٹھیک ہے, اس میں پوری کیور بھی میں نے بتائی ہوئی کہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو چلانے کا راستہ نہیں بتاتے تھے, آپ روکتے تھے. ایگزیکٹلی. تو یہ یہاں پر جو آپ کے سامنے ہے دھندا ہے, آپ ود آل ڈیو رسپیکٹ آپ بھی بیٹھے ہو, آپ بھی جو ہے وہ ٹرینڈنگ ٹاپک پہ بات کرو گے, آپ بھی وہ چسکے لوگ ہیں, سب چسکے لے رہے ہیں اور اس میں کما رہے ہیں. یہ جب اللہ نہ کرے, میری دعا ہے اللہ نہ کرے, لیکن یہ جب یہ سارے چسکے لینے والے جہنم کی آگ میں جائیں گے نا, ٹھیک ہے, تب ان کو لگے گا پتا کہ یہ چسکے لینے ہوتے کیا ہیں. ٹھیک ہے, آپ چسکے کی خاطر, میں نے کہا میری دعا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو, بالکل ایسا, لیکن یہ جو چسکے لینے کی خاطر جو ہم لوگ یہ اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم کہاں جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے. یہ جو جھوٹے خداؤں کو ہم خدا بنا کے بٹھا رہے ہیں, جو ہم جو کچھ بابوں اور پیروں کے پیچھے لگا رہے ہیں, جو کچھ ہم اس چیزوں کے اس جیسے ڈاکٹروں کے پیچھے لگا رہے ہیں, یہ اتنا بڑا ظلم ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کی سوچ ہے. ٹھیک, ہم جہاں سے بات ہم نے شروع کی تھی نا کہ وہ فار ایگزامپل ہومو سیکشولیٹی کیا ہوتا ہے, بس کئی کیسز موجود ہیں الحمدللہ جن کی میں نے ہومو سیکشولیٹی نہ صرف چھڑوائی ہے بلکہ اللہ کے کرم سے وہ اب بالکل اسٹریٹ بھی ہیں, شادی شدہ لوگ تھے. لیکن سر اس میں یونیورسٹیز کے اندر ہم نے چند لوگوں سے بات کی, جب ہم سرویز وغیرہ کرتے ہیں تو کئی لوگوں نے کہا جی اٹ کانٹ بی ریورس, اٹ از ہیومن سائیکالوجی اور ہیومن. وچ ہیومن سائیکالوجی؟ فرائڈ کی ہیومن سائیکالوجی جو کہتا ہے کہ ماں کے بریسٹ ہے وہ بچے کا پہلا پیار ہے, اس کی سائیکالوجی پڑھیں گے ہم؟ یار کمال باتیں کر رہے ہو حمزہ آپ, پلیز ڈو ناٹ. اوکے مجھے پتا جی وہ فتویٰ مجھ پہ آ جانا ہے ابھی فوراً, سائیکالوجسٹ کا بھی آ جانا ہے, ڈاکٹروں کا بھی آ جانا ہے, یوٹیوبرز کا بھی آ جانا ہے کہ جی یہ پتا ہے کچھ نہیں, ہمیں بولی جا رہا ہے. میرے ساتھ آؤ, بیٹھو, آؤ ہم کیس ٹو کیس ڈسکس کرتے ہیں. بتاؤ مجھے, تم کہہ رہے ہو اٹ کینٹ بی ریورسڈ. اگر کوئی آپ کے اس چینل کو ایکسیپٹ کرے تو آپ اس کو ساتھ بٹھانے پہ راضی ہیں؟ مجھے کیا پرابلم ہے آن اینی پلیٹ فارم, اینی پلیٹ فارم. مجھے میں نے کسی کو بل دینا, میں نے ادھار دینا کسی کو, ٹھیک ہے, کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق. میرا سمپل ایک سوال ہے, مجھے اس کا جواب لے کر آنا, مجھ سے فالتو بحث نہیں کرنی, بحث کے لیے بحث نہیں چاہیے مجھے. میرا ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے, ویئر آر یو گوئنگ ٹو اسٹاپ اٹ when your own son and your own daughter will come and have sex with you? اللہ معاف. No, why? I'm asking you the question. جب بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں ماں اور بہن کو ان کے انڈر گارمنٹس کو لے کے چسکے لیتا ہوں, یہ ایک کیس نہیں ہے, کئی ایگزامپلس ہیں. جب بچی کہتی ہے, ٹھیک ہے, میں اب کیا تو بتاؤں, میرے جو جن سے میں نے اویئر اکیڈمی کے شیخ وائل, ان سے جب میں نے پورنوگرافی ایڈکشن پہ کورس کیا تھا, تو ان کے پاس جس کیس کے بعد وہ اس فیلڈ میں آئے, 20-22 سال ہو گئے ہیں ان کو اس فیلڈ میں, وہ کہتی تھی کہ جی میں 7 سال کی تھی, میں اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتی تھی, تو مجھے ایک دن کمرے میں سوتی تھی میں, ٹھیک ہے, تو ماں باپ کو مجھے سب کچھ میں دیکھتی تھی. اس کے بعد میرے مامے نے مجھے پکڑ لیا, اور اب میں 21 سال کی عمر میں ایک کال گرل ہوں, اور کال گرل بھی میں فیمیلز کو اسکارٹ کرتی ہوں زیادہ. ٹھیک ہے, مجھے بتاؤ نا کہاں بریک لگاؤ گے یار؟ کوئی تو اسپاٹ, کوئی تو پوائنٹ, کوئی تو کہتے نا, کوئی تو شرم ہوگی یار, کوئی تو حیا ہوگی. صرف اس لیے کہ آپ کو 4 ویوز مل جائیں آپ اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں. یہ ابلیس کا ایجنڈا ہے, آپ اس ایجنڈے کو گلوریفائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا واپس جانا چاہتا ہوں ریورسیبل کے اوپر. ٹھیک ہے, میل اسٹیمولنٹ جو ہے نا, وہ آپ کے پروسٹیٹ گلینڈ ہے. ٹھیک, اس کی ایک ہی اوپننگ ہے آپ کی باڈی میں, اور وہ ہے آپ کے انس کے اندر. جب بھی یہ پروسٹیٹ گلینڈ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, انسان کو پلیجر آتا ہے. ٹھیک ہوگی بات. میجورٹی جو گیز ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کی یہ کیا کہنا چاہیے, جو یہ پلیجر ہے, ٹھیک ہے, یہ اسٹیمولیشن ہے, وہ یا بلاک کر دیں یا اس کو ڈائیورٹ کر دیں, ان کو اس کام میں مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ میں نے بڑی کوشش کر کے بڑی دبے لفظوں میں بات کی. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک اور دوسری بات بتانے جا رہا ہوں, ہیومن انیٹمی پڑھنی کتنی ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے ڈاکٹران یوٹیوب ہیں, ان سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں, آپ کا جو ویجائنل اوپننگ ہے, جو ویجائنل گلینڈ ہے, وہ سیلف لوبریکیٹڈ ہے. اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے, اور وہ سیلف کلیننگ بھی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ صرف مہینے میں ایک دفعہ نہیں کلین کرتا, وہ ڈیلی کلین کرتا ہے اپنے آپ کو. اس کے اندر نو ریٹرن ویلو نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب کوئی گند ایڈز کے جراثیم ہے فار ایگزامپل اندر گئے ہیں نا, تو اگر اسی ٹائم پہ اس کی جو سیلف کلیننگ میکنزم ہے اس کو باہر بھی نکال دے گا. آپ دیکھو ایڈز جتنی بھی پھیلی ہے وہ اینل سیکس سے پھیلی ہے, ویجائنل سے نہیں پھیلی. بالکل ایسی میجورٹی. ٹھیک, جو اینل گلینڈ ہے آپ کا, وہ نان لوبریکینٹ ہے, ایسی ہے, وہ فرکشنل ہے, اس کے اندر ون سائیڈڈ نو ریٹرن ویلو لگے ہوئے ہیں. ایسی جو چیز اندر چلی گئی ہے اس گند نے باہر نہیں آنا, کیونکہ وہ سیلف کلیننگ نہیں ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک کام جس کو اللہ نے نیچرل کر دیا, اس کے لیے پورا میکنزم بنا دیا اس کے اندر, اس کی کلیننگ کا, اس کی لوبریکیشن کا سسٹم, سسٹم, آپ اس کو چھوڑ کے آپ کہہ رہے ہو نہیں میں نے تو دیوار میں سوراخ کرنا. کتنے کو جاہل ہو یار آپ لوگ. میں یہ باتیں آج تک نہیں کی ہوئی حمزہ, لیکن میں آپ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے ابھی آپ نے جو جس وجہ سے ابھی ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ہم تو یہ ٹاپک ہی نہیں تھا نا ہمارا,
کہ یار یہ جو لوگ آ کے باتیں کر رہے ہیں صرف اپنے 4 ویوز کے لیے، اپنے آپ کو ایک سند دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے، مشہور کرنے کے لیے، آپ مجھے جینورلی ایمانداری سے بلاؤ کتنے کیسز ہیں جن کے ماسٹربیشن، آپ تو جب ماسٹربیشن غلط سمجھتے نہیں تو آپ روکیں گے نا، آپ تو کہیں گے بیٹا کرتے جائیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ ماسٹربیٹ کرنے والا، ریسرچ پڑی ہوئی ہے، جا کے نیٹ پہ سرچ مارو، ماسٹربیٹ کرنے والے کو بیوی کے ساتھ مزہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، جو باہر عورتوں میں منہ مارتا ہے اس کو بیوی کے ساتھ مزہ نہیں آئے گا. میں جس کی ایک بات کروں ایک کیس کی، ٹھیک ہے، وہ 3 بچوں کا باپ ہے، بیوی اس کی ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت عورت ہے، ٹھیک ہے، اور خود بھی وہ بڑا سمارٹ بندہ ہے، لیکن اس کو مجھے کہتا ہے کہ سر میں نے اپنے محلے 3 محلے مطلب ایک طرف اس طرف اور اس طرف، ان تینوں علاقوں میں کوئی بندہ نہیں، میں پیسے دے دے کے جو ہے نا یہ کام کرواتا تھا، میری یہ حالت تھی لڑکوں کے ساتھ، جی ٹھیک ہے، کہتا میں کوئی بندہ مجھے مل جائے صحیح، 15 سال سے بڑا بچہ میں نہیں چھوڑتا تھا، ٹھیک ہے، یہ اس کی حالت تھی. ہوا اس میں کیسے، اس کو آپ نیچرل کہہ رہے ہیں، 6 سال کی عمر میں مالک مکان نے ریپ شروع کیا اس کا، ٹھیک ہے، 7-8 سال کی عمر تک اس کو ہوش جب آئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس نے آ کے ماں کو بتانے کی کوشش کی، تو ماں نے کہا کہ ہمارے پاس تو گھر بھی کوئی نہیں ہے، بیوہ ماں ہوں میں تیری، تو بھی چپ کر جائے، میں اس کو بات کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ 11-12 سال تک تو مجھے میرا مالک مکان ہی ریپ کرتا رہا، اس کے بعد مجھے مزہ آنے لگ گیا، ٹھیک ہے. اب ظاہرہ کیوں؟ کیونکہ پروسٹیٹ گلینڈ اسٹیمولیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اچھا الحمدللہ شمع الحمدللہ 6 مہینے لگے اس بچے کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو یہ میرے، اور پھر 6 مہینے اس کو میں نے بیوی کو وہ کیا کہتے ہیں بتائی چیزیں کہ کیسے، کیونکہ اس میں ماشاءاللہ خوشی کی بات یہ تھی کہ اس کی بیوی شامل تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ کو چھڑوانا چاہتی ہوں، مجھے پتہ ہے. وہ آپ کے پاس آیا کیسے، مطلب خود سے اس نے آپ کو اپروچ کیا یا نہیں وہ خود سے نہیں کیا، اس نے، اس کی سسٹر میری اسٹوڈنٹ تھی، اس نے مجھے ریفر کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ جی میرا اس کو کہ یار آپ ان کو جا کے ملو، ٹھیک ہے، ان کو سب کو پتا تھا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اتنا نون بھی ہو جاتی ہے، جی وہ تو اس کی شادی انہوں نے اس لیے کی تھی کہ شادی کے چکر میں یہ مسئلہ چھوڑ دے گا، سدھر جائے. وہ تو الٹا، اور وہ بیوی کہتی ہے کہ میرے لیے عذاب ہوتا تھا، پہلی رات بھی کہتی ہے آیا منہ دکھائی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ باہر چلا گیا، مطلب اس کو یہ اتنی ہیبٹ تھی. اٹ از ڈیواسٹیٹنگ فار فیملی. نہیں بھائی جائز ہے، کریں نا یار، آپ ماسٹربیٹ کریں پلیز، پورن دیکھیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ماسٹربیٹ کریں، بہترین کام ہے. آپ کو یہ نہ کہ کسی نے کلپ کاٹ کے نا اس طرح لگا دینا کہ مائنڈ انجینئر پروموٹس میسٹربیشن، وہ ایگزیکٹلی یہ ہمارے لوگ ایسے ہیں جاہل. میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ جو کریں نا، جو یہ جو مفتیان بتا رہے ہیں ان کی بات سنیں نا پلیز، میں تو کہہ رہا ہوں ان کی بات سنیں، میں جاہل ہوں، ان کی بات سنیں. بلڈ ریلیشنز جو ہوتے ہیں، جیسے لوگوں کے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، یا جو ان میں جب یہ معاملات آ جاتے ہیں جس طرح آپ انسسٹ کہلاتا ہے، ہاں، جب اس لیول پہ معاملہ آ جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں ایک تھیوری یہ ہے کہ جی آپ کٹ آف کر دیں وہ ریلیشن. ماں باپ کو کٹ آف کرو گے؟ جب باپ بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے کٹ آف کرو گے؟ جب ماں بیٹے کے ساتھ کر رہی ہے کٹ آف کرو گے؟ کیا باتیں کر رہے ہو حمزہ؟ یہ پاکستان کی کیسز ہیں؟ نہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان ہے حمزہ. میری بات سنو، جب تک ہم اپنے ویوز کی خاطر یہ لچر انفارمیشن دینا بند نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، جو مرضی کہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، اس سے ہم گلوریفیکیشن بند نہیں کریں گے. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ سچویشن انڈر دا کارپیٹ رہے گی اور ہم برش کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، ہم اسے برش کرتے رہیں گے. پلیز میری ریکویسٹ ہے ان سب لوگوں سے جو یوٹیوب کے اوپر اس وقت ڈاکٹران مفتیان بنے ہوئے ہیں، میں آپ کو یہ ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں اور یہ تنبیہ بھی کر رہا ہوں اپنے رب کی طرف سے کہ آپ یہ غلط انفارمیشن لوگوں کو دینا، اور غلط ہے اس لیے کہ میں نے مانا جی، آپ نے کہا میڈیکلی کچھ نہیں ہوتا، مان لیا نہیں ہوتا. آپ نے کہا ریلیجسلی حرام نہیں ہے، میں نے مان لیا حرام نہیں ہے. میں نے آپ کی دونوں باتیں مان لی، ٹھیک ہے، یہ کلپ کاٹ کے لگا دینا، ٹھیک ہے، کہ لیزا مان گیا دونوں باتیں، ٹھیک. مجھے یہ بتائیے گا ویئر آر یو گوئنگ ٹو اسٹاپ؟ اس سوال کا جواب ہے تو جہاں مجھے چاہیں گے میں آ کے آپ سے بات کروں گا. اس سوال کا جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ صرف اپنے ویوز بیچ رہے ہیں. اس میں لاسٹ میں ایک چیز بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ہاں این جی اوز ہیں یا ڈفرینٹ ایجنڈا سیٹنگ کے جو ادارے ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ بھی انسان ہے، ٹیک دیم ایز ہیومن. اگر ان میں دیٹ از اے سیپریٹ ٹاپک. نہیں ہم تو ایک سیکنڈ نہیں پہ رک جاؤ. دیٹ از اے سیپریٹ ٹاپک. نفرت جرم سے ہو سکتی ہے، مجرم سے نہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ آپ میری بات کو اسٹیبلش ہونے دینا ایک منٹ. چلیں جی اسٹیبلش کریں. وہ یہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے،
نہیں تو میں بھی یہی کہتا ہوں, نہیں, they are normal humans. اوکے, نارمل ہیومنس, they are in fact lovable humans. سر لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں اس چیز کو بھی برا نہ کہیں, کیونکہ یہ تو آپ پھر وہی بات آ گئی کہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہیومن کے ساتھ ہی ہے, یہ تو کچھ لوگوں میں ہوتا ہی ہے, تھوڑا سا کوئی ہیلو 6:30 والی پالیسی ہوتی ہے, سوری میں ذرا تھوڑے سے الفاظ ہوتی ہے, ہاں میں ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی ان کے ساتھ نفرت کرو گے تو یہ اور پکے ہوں گے. ان کے ساتھ اس دیکھو نفرت یہ ایک ایکٹ ہے, یہ ایسا ہی ایکٹ ہے جیسے کوئی کہے کہ جی میں نے فار ایگزامپل میں چور سے نفرت کرتا ہوں. ایک تھوڑی سی لبرٹی لے کے کوشچن کروں آپ سے, کرو. ہم اس کو بہت زیادہ قابل نفرت ہمارا معاشرہ کہتا ہے, یہ کہتے ہیں جی غلط عمل ہے, لیکن لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو وہ مافیا, محمد مومبتی مافیا جس کو میں کہتا ہوں, یا جو ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا ہے, وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ وکٹم آف دیٹ ٹائپ آف سیکس وہ ہے مدارس سے. ٹھیک ہے, کئی کیسز ہمارے سامنے بھی آتے ہیں اور یہ کوئی غلط بات نہیں, اسکولز میں بھی ہے, لیکن مدارس کو زیادہ پورٹری کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جدھر اتنی زیادہ اسلام کی بات ہے ادھر یہ چیز اتنی کامن کیوں ہے؟ ویری گڈ کوشچن حمزہ. پہلی بات لیٹ می پٹ اٹ آن ریکارڈ. آپ کے مدارس کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے, اب یہ اس میں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے جو یہ بڑے بڑے ہاؤسز ہیں, بڑے بڑے آپ کے جو اسکولنگ برانڈز ہیں, ان میں جو پروموشنیں ہو رہی ہیں ان کی, وہ آپ کی سوچ ہے, ان میں رینبو ڈیز تک میں نے سنا ہے کہ منائے گئے ہیں. آپ کے جو ٹیبلوز ہو رہے ہیں, آپ کی جو بکس پڑھائی جا رہی ہیں, ان میں رینبوز موجود ہیں. اسی اپنے بچوں کو کتنے لے کے جائیے پھر کھڈے لینڈ, ٹھیک ہے, نہیں تو سول لینڈ لے جانا, ٹھیک ہے. مطلب میرا آپ کو یہ اور آپ مدارس کو کو ذلیل اس لیے کریں کیونکہ وہاں پر کچھ نہ کچھ تو دین کی بات چل ہی رہی ہے نا. اگر میں کہتا ہوں ان کے مطابق کچھ نہیں, زیادہ نہیں, کچھ تو چل رہی ہے نا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگی بات. تو مدارس پہ تو, اور ہاں اب یہ کیسز وہاں کیوں آ رہے ہیں جہاں دین پڑھایا جا رہا ہے, تو بھائی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک نا مولوی صاحب جا رہے تھے گاڑی میں, تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, سامنے سے خاتون اتری, وہ تھی ذرا کوئی میرا جسم میری مرضی خاتون, انہوں نے نکل کہا مولوی تو نے کیا کیا, یہ تمیز نہیں ہے تجھے, بلا بلا یہ وہ, بریک کیا نہیں لگائی تو نے. میں نے کہا بی بی نہیں, کہتی اس نے کہا داڑھی دیکھ اپنی, شرم کر. میں نے کہا بی بی داڑھی ہے, بریکیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, بریک گاڑی کی فیل ہوگی تو میں کیا کرتا. تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ کے کتنے بڑے بڑے نجی اداروں میں ریپ کیسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, بڑا پہنچے آپ, چلے, وہ جب پکڑے جاتے ہیں تو آپ ان کو دبا لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے. ٹھیک ہے, ان مدارس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان میں جو بیچارہ تو میں مانتا ہوں کہ وہ غلط کرتے ہیں, جو مارتے ہیں سارا کچھ, میں یہ نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, لیکن ان کو ٹارگٹ یہ سافٹ ٹارگٹس ہیں. مدارس آپ کے سافٹ ٹارگٹس ہیں. ٹھیک, ایزی ہے نا مولوی کو گندا کر دینا. آپ میتھس کی ٹیوشن کے لیے ₹1,00,000 مہینہ دو گے, مولوی بیچارے کو آپ قرآن پڑھانے والے کو 2,000 دیتے ہوئے کہتے ہیں مولوی صاحب نے پیسے, ٹھیک ہے. جو میتھس کی ٹیوشن پڑھانے آئے گا اس کے لیے آپ وہ فلانی بیکری سے آپ کے لیے ہم نے کیک منگوایا سر, ٹھیک ہے, اور جو وہ آئے گا مولوی صاحب کو آپ جھوٹے گلاس میں حلوہ اور ایک چائے کا کپ پکڑا دو گے, اور پھر انہیں کہو گے مولوی صاحب حلوہ نہیں کھاتے, ٹھیک ہے, مولوی صاحب ہمیں شوگر نہ مر جان حلوہ کھا کے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ یہ پیرٹی کی وجہ, اور یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہمیں ہماری زندگیوں میں ہم سب میں نے نا آپ کی ایک پوڈ کاسٹ دیکھی ابھی ریسنٹلی, جس میں آپ نے خوب لتاڑا ایک نئے قانون کو. ڈسکشن کہیں اور چلی جائے کہ ہم اسٹک ٹو دس ٹاپک. ٹھیک ہے, گڈ. نہیں میں اس سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن چلیں بہرحال اس میں آپ نے ایک جملہ بولا تھا, کسی اور دن محاذرہ ہی کریں گے. اس میں آپ نے ایک جملہ بولا تھا, میں اس جملے کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلام میں ہے, لیکن ہمارا معاشرہ تو کچھ اور ہے نا. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. آپ غالب کو کیوں کوٹ کر لیتے ہیں ایسی چیزوں میں؟ آپ مجھے یہ چیز بتائیں, آپ نے کہا ریورس ہو جاتی ہے, ریورسل کا لاسٹ میں طریقہ بتائیں تاکہ ہمارے آڈینس کو اس چیز کے بارے میں پتہ لگے. یار تقریباً 6 مہینے سے 1 سال کا پروسیس ہے ریورسل میں. ٹھیک, تو واٹ آر دا سیلینٹ اسٹیپس؟ میں نے کہا دیکھو جس طرح میرے چینل پہ پورے کا پورا پروسیس میں نے فری میں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کسی کو چوانی دینے کی ضرورت نہیں, جاؤ جا کے وہ ویڈیوز ہیں فالو کرو انہیں, ان میں جو سیکوینسز بتائی گئی ہیں فالو کرو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کریں گے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ارادہ کرو. ٹھیک ہے. ہمارا ہوتا کیا ہے, جب ہم ان لوگوں کو, اگر کسی بچے سے ایسا کچھ کام ہو گیا ہے نا, ٹھیک ہے, یا اس کو کوئی شوق ہو گیا ہے, میں ایک ماں کی
کو سیلوٹ کرنا چاہتا ہوں. US سے مجھے ایک ماں کی کال آتی ہے کہ جی میں اپنے بچے کی شادی کا سوچ رہی تھی, ٹھیک ہے, وہ پتہ چلا کہ وہ تو گے ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کا علاج کریں. میں کہی میں تو اس طرح علاج نہیں کرتا, تو بچہ خود کرنا چاہے. نہیں وہ کرے گا, آپ کو خود کال کرے گا, میں نے اس کو قسم دی ہے. میں یہ بھی زیادتی کی ہے. بہرحال خیر جب اس بچے کے ساتھ میری بات ہوئی, وہ بچہ کہنے لگا سر مجھے نہیں پتہ چلا میں کب اس کام میں پڑا ہوں, ٹھیک ہے, اینڈ آئی ایون ڈونٹ نو کہ مجھ سے یہ کب ہو جاتا ہے. اس کے بعد بھی میں پچھتاتا ہوں, اس سے پہلے بھی میں پچھتاتا ہوں کہ میں اب نہیں کروں گا, لیکن ایک وہ فلو آتا ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. تو جب تک میری ماں ڈینائل میں رہی اور مجھے دھتکارتی, برا بھلا کہتی رہی, میرے باپ نے مجھے مارا, تو میں اس کام میں تب اور زیادہ ہوتا, کیونکہ یہ لوگ مجھے کمفرٹ دیتے تھے. طریقہ واردات دیکھو نا, کہ وہ مجھے کمفرٹ دیتے تھے, ریلیکسیشن دیتے تھے, میری مرضی کے مطابق ہر چیز ہوتی تھی. اب جب میری ماں نے جب سے مجھ سے اپنا رویہ چینج کیا, مجھے نہیں پتا آپ سے بات کر کے چینج کیا یا کیا ہوا ہے, تقریباً وہ 1.5-2 مہینے سے میرے سے پہلے بات کر رہی تھی, تو اب مجھے گھن آنے لگی ہے. میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن میں چھوڑ نہیں پا رہا ہوں. کیا آپ واقعی مجھے چھڑوا سکتے ہیں؟ دیکھو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جب ہم ان سے نفرت کرتے ہیں نا, جب ہم ان کو اپنے سے دور کرتے ہیں, یا دفع ہو جا, تو میرا بچہ نہیں ہے, تو میرا یہ نہیں ہے, تو پھر ان کو کون سنبھالتا ہے؟ وہی سنبھالیں گے جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو لو ہو گیا نا, یہ مسئلہ ہے. تھینک یو سو مچ سر. آج کی پوڈ کاسٹ میں ایک بڑا ہی میں کہوں گا غیر محفوظ سا ٹاپک ہم نے چنا تھا, لیکن اس کو آپ نے ایڈریس بہت اچھے طریقے سے کیا ایز یوزول. ویورز, اس ٹاپک کا مقصد یہ نہیں کہ ہم معاشرے میں کوئی سیکشولیٹی کو عام کریں, یا کوئی ایگزسٹنس اس طرح کی جو پیڈوفیلک قسم کی سوچ ہے, یا جو پیڈوفائل قسم کی سوچ ہے کہ جی بچوں کے ساتھ کرنا, پھر بچوں کو اس عادت پہ ڈال دینا, اس کو کامن کریں. ہمارا مقصد یہ تھا ان کی اصلاح کریں. اور جس طرح علی صاحب نے کہا, جو بہت ہی خوبصورت بات ہے, کہ گناہ سے نفرت کرنی چاہیے, گناہ گار سے نہیں. وہ انسان ہے, خطا کار ہے, اس سے اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو وی شوڈ, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں, اس کو آن بورڈ لائیں اور اس کی غلطیوں کی اصلاح کرنے میں اس کی مدد دیں. ہم یقین کرتے ہیں آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ بہت پسند آیا ہوگا. اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کیونکہ اس سے میری اور آپ کی بہت آگاہی ہوتی ہے. بہت شکریہ.